اب کسی نے وضو کو ہیبٹ بنانا تو کیا کرے گا؟ پہلے تو وضو رات کو کر کے سونے کے حوالے سے حدیث پڑھے، تاکہ احادیث میں کچھ ریوارڈ وغیرہ وہ پڑھے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ وضو کر کے سونا جو ہے وہ کتنا اچھا ہے اور اس کے کتنے فائدے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. اوکے، تو یہ اٹ سیلف ریوارڈ کی ایک آپ کو فیلنگ جائے گی. دوسرا، انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صاف ستھرا ہو کر سوئے، اسپرچل فیل کرے. سو بہت اس کے زبردست طریقے ہیں کہ وضو کو آپ اپنی عادت بنا سکتے ہیں رات کے وقت سونے سے پہلے. اوکے، سو یہ تو ہم نے بات کی بڑی سمپل چیزوں کی کہ ایک چیز کو، ایک ہیبٹ کو فرام اے ویری بیسک پوائنٹ آف ویو ہم کس طرح سے لیو کر سکتے ہیں. ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو کنسیپٹ میں نے آپ کو بتایا. اوکے، اب ذرا ہم تھوڑا سا اور طریقے دیکھتے ہیں کہ there are certain tips and essential steps in order to leave a bad habit and replace it with a good habit perhaps. پہلی تو بات یہ کہ پریشان نہیں ہونا زیادہ. جب آپ بہت زیادہ سٹریس لے جائیں گے نا ایک چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے کہ یہ چیز تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا اور اس چیز سے ڈرنے لگ جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے اس چیز کو فائٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایک بڑا اچھا پرسپیکٹیو ہے سائیکالوجی کا، لیٹسٹ پرسپیکٹیو ہے کہ آپ نے اپنے پرابلم سے لڑنا نہیں ہے، آپ نے اپنے پرابلم سے ڈیل کرنا ہے، ان کو مینیج کرنا سیکھنا ہے. اوکے، ہو سکتا ہے ایک عادت آپ کی اچانک سے نہ جائے تو اس کو مینیج کریں، اس کو کم سے کم کریں. مثال کے طور پہ ایک بندے کو عادت ہے کہ وہ دن میں 10 گھنٹے ایکس باکس کھیلتا ہے، پلے اسٹیشن کھیلتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ دن میں 5 گھنٹے جو ہے موویز دیکھتا ہے یا ٹی وی سیریز دیکھتا ہے. اب ظاہر ہے ایک بری ہیبٹ ہے، بری ہیبٹ ان دا سینس کہ انسان کا بہت ٹائم ضائع کرتا ہے. تو اس چیز کو کیسے آپ نے کم کرنا ہے؟ اس چیز کو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اوکے، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کل سے اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ 0 آورز میں نے دیکھنا ہے. اب یہ ہوتا بھی ہے، بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں. کچھ لوگ پہ ہدایت کچھ اس طرح سے آتی ہے، ان کی آنکھیں کچھ اس طرح سے کھلتی ہیں کہ لٹرلی وہ 10 گھنٹے سے 0 آورز پہ بھی آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا دل ایسا چینج کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ ایک ہیبٹ کو چھوڑنے میں ٹائم لگتا ہے. سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ 3 ویک سے لے کر 256 ڈیز بھی لگ سکتے ہیں. اوکے، یہ ڈفرینٹ انہوں نے انٹرویوز کر کے سبجیکٹس کو آبزرو کر کے ایک لمٹ نکالی ہے کہ 3 ویکس 21 دن سے لے کر 256 دن لگ سکتے ہیں ایک ہیبٹ کو چھوڑنے میں، ڈپینڈنگ اپون وہ ہیبٹ کس نوعیت کی ہے اور کس چیز کی ہے. استاد وائل ابراہیم کی ایک ریسرچ ہے، ماشاءاللہ ان کا اس ایڈکشن پہ بہت کام ہے، جس ایڈکشن کی میں شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا، واچنگ ان اپروپریٹ امیجز وغیرہ. تو استاد وائل ابراہیم کی ایک ریسرچ ہے، وہ ریسرچ یہ ہے کہ یہ جو ایڈکشن ہے پورنوگرافی کی، اس کو ختم کرنے میں کم از کم 1 سال لگ جاتا ہے. اوکے، لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، میرے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک دن میں، ایک لمحے میں سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہ اسپیشل بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں. ان پہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہوتا ہے، ان پہ رب العالمین کی طرف سے کوئی خاص عنایت ہوتی ہے. تو یہ چیز اللہ سے بھی مانگنی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے کہ 1 سال لگتا ہے، 256 دن لگتے ہیں، 21 دن لگتے ہیں، سارے اپنی جگہ ہیں. یہ سائیکالوجسٹ کی بات ہے، لیکن اللہ چاہے تو وہ 1 سیکنڈ میں بھی چینج ہو سکتی ہے. اوکے، اس لیے یہ چاہت اللہ کو شو کرنا، یہ ڈیزائر اللہ کو شو کرنا ہے، تڑپ شو کرنا کہ اے میرے رب یہ چیز مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، چھٹوا دے. آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، اور ایک بہت بڑے اسکالر کا ہے. ان اسکالر کا نام میں اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ اسکالرس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. یہ اسکالر بہت فیمس اسکالر ہیں، اگر میں نام لوں گا آپ سب انہیں جانتے ہوں. انہوں نے خود مجھے ساتھ کھڑے ہو کے واقعہ سنایا، اپنا پرسنل واقعہ، میرے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ کبھی بھی، مجھے کہہ رہے ہیں، کہتے کہ علی کبھی بھی گناہ گار کو جج نہ کرنا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کا یہ رویہ دیکھ کے کہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کبھی بھی بیٹا گناہ گار کو جج نہ کرنا. انہوں نے کہا کہ میں سگریٹ کا ایڈکٹ تھا، یہاں تک انہوں نے کہا کہ جب میں UK میں تھا میں الکوہل کا ایڈکٹ تھا. کین یو بلیو اٹ؟ اسی لیے میں کہوں گا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر ہے کسی کے عیب چھپانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں الکوہل اور سگریٹ کا ایڈکٹ تھا وہاں پہ جب میں UK میں ہوتا تھا. اور ایک ایسا واقعہ ہوا میری زندگی میں کہ میں پاکستان آ رہا تھا ایئرپورٹ سے. اب ایئرپورٹ پہ جب میں گیا تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے، مسجد میں گیا، نماز پڑھنے کا دل کیا، میں نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں. کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے تھے. یہ اپنی وہ ینگ ایج کی بات سنا رہے ہیں، اب وہ ایلڈر ہیں، اپنے ینگ دور کی بات سنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں ویسے ہی نماز پڑھنے کے لیے. تو جب نماز پڑھنے کی باری آئی اور جماعت کی باری آئی تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا ینگ مین ہے، تو انہوں نے انکریج کرنے کے لیے مجھے آگے کھڑا کر دیا
اور انہوں نے کہا کہ بیٹا چلو تم جماعت کرو. آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا ایک دم سے امبیرس ہوا اور میں شرمندہ ہوا, بڑا میرے دل میں آیا کہ یار مجھ جیسا گناہ گار بندہ جماعت کرائے گا. لیکن ان لوگوں نے مجھے اتنا انکریج کیا, ان لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی, میں نے بہت نہ کی, لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں بیٹا تم ہی جماعت کرو. بہرحال کہتے ہیں کہ میں جماعت کرا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں زوروں قطار رو رہا ہوں جماعت کے دوران. اور میں رو کس لیے رہا ہوں کہ اس ٹائم جو سکینت نازل ہوئی ہے مجھ پہ نماز پڑھاتے ہوئے, اور جو لرزہ طاری ہوا ہے مجھ پہ میرے گناہوں کو سوچ سوچ کے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے, کہتے ہیں کہ بس دیٹ واز دا مومنٹ. میں نے سجدے میں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی, رو کے میں نے کہا اے اللہ یا رب العالمین. انہوں نے پنجابی میں مجھے سنایا واقعہ. کہتے ہیں میں نے اللہ کو کہا ربا نہیں چھڈی جاندی عادت, نہیں چھڑ جاتا. یعنی کہتے ہیں میں رو دیا اور میں نے رو کے کہا کہ ربا نہیں چھڈی جاندی عادت, کہ اے میرے رب مجھ سے نہیں چھوڑی جاتی عادت, تو چھڑوا دے. آپ چھڑوا سکتے ہیں, آپ چھڑوا دیں. بس دیٹ واز اٹ, دیٹ واز دی ڈیفائننگ مومنٹ. اینڈ ہی ٹولڈ می کہ لیٹر آن ایسی سکینت ملی انہیں نماز پڑھنے میں کہ 5 وقت کی نمازیں انہوں نے شروع کر دی اسٹریٹ, مطلب چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. یہ بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, اسی لیے میں نے ان کا تذکرہ کیا. انہیں 21 دن نہیں چاہیے ہوتے, نہ انہیں 256 دن چاہیے ہوتے ہیں, نہ 1 سال چاہیے ہوتا ہے. اسٹریٹ اوے اللہ کی طرف سے وہ ایک ایسی چنگاری آتی ہے, اللہ کی طرف سے ایک ایسی فیلنگ آتی ہے, اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. آپ لوگوں نے بھی فیل کی ہوگی, ہم نے بھی اپنی لائف میں فیل کی ہے. بس ہم اسی فیلنگ کی درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہم اسی سکینت کی درخواست کرتے ہیں, ہم اسی اسٹرینتھ کی درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے. یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات ایک ہیبٹ کو چھوڑنے کے لیے. اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیں. آپ اللہ کو کہیں یا الجبار. الجبار کا مطلب ہوتا ہے مسلط کرنے والا. اے اللہ تو الجبار ہے, تو مسلط کرنے والا ہے. تیری ول کے آگے کسی کی ول نہیں چل سکتی, تیرے اذن کے آگے کسی کا اذن نہیں چل سکتا. جب تو کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایسی باتیں کریں نا اللہ کو, ذرا دل سے کریں, ایک کیفیت سے کریں. دعا نام ہی کیفیت کا ہے. عربی میں ہم کچھ الفاظ کہی جائیں اور وہ ہمیں سمجھ بھی نہ آئے, وہ کیسی دعا ہے؟ وہ بس ایک حق ادا ہو گیا, حق ایز ان کہ ہم نے عربی میں الفاظ ادا کر دیے. لیکن اصل میں دعا نام ہی کیفیت کا ہے, دعا نام ہی تڑپ کا ہے. تڑپ شو کریں, اللہ کو کہیں اللہ تو الجبار ہے, مجھ سے عادت نہیں چھوٹ رہی, تو الجبار ہے, تو میری عادت چھوڑوا دے. اے اللہ مجھ سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا, تو الجبار ہے, مسلط کر دے مجھ پہ کہ میں فجر پہ اٹھوں یا رب العالمین. تو آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسپونڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چنگاری دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکینت دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اسٹرینتھ دیں گے کہ آپ کے لیے بری سے بری عادت بھی چھوڑنا بہت آسان ہو جائے. کیسے ہم یہ واقعات سن لیتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی اور صحابہ کوئی کام کر رہے تھے اور جیسے وہ آیت نازل ہوئی انہوں نے فوراً وہ کام چھوڑ دیا. اسی کو کہتے ہیں ہدایت, اسی کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل تبدیل کیے ہوئے, دلوں کو پھیر دیا, دلوں کو چینج کر دیا, کہ ان کے لیے ایک چیز چھوڑنا مشکل ہی نہیں تھا. وہ اپنے مال دولت فیملی والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا تھا اس حوالے سے. تو اللہ سے تڑپ شو کرنی ہے آپ نے, اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا ہے. یہ جس اسکالر کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا, یقین کریں کہ جب وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھا. ان کا مین میسیج یہ تھا کہ گناہ گار کو جج نہیں کرنا, گناہ گار کو انکریج کرنا ہے تم نے. اگر وہ لوگ نے مجھے انکریج کر کے سامنے نہ کھڑا کیا ہوتا مسلح میں تو پتہ نہیں مجھ پہ وہ فیلنگ آتی کہ نہیں آتی. ہیونگ سیڈ اٹ, یہ بات ایک الگ بات ہے کہ کسی کو امام بنانے کے لیے کچھ ظاہر کنڈیشنز ہیں, لیکن دیکھو ہر بات پہ فقہی بات تو نہیں کرنی چاہیے نا, ہر بات پہ فقہی انداز سے تو نہیں سوچنا چاہیے. ایک ینگسٹر کو انکریج کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے مسلح پہ کھڑا کر دیا جائے, چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو. یہ میری سوچ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور اسی چیز نے اس اسکالر کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اوکے, تو یہ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ریلیجس پرسپیکٹیو کے حوالے سے کہ آپ دعا کریں, تڑپ شو کریں. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی مشکلات سے لڑنے نہ بیٹھ جائیں, ان سے ٹگ آف وار نہ لگا لیں, ورنہ وہ طاقتور سے طاقتور ہوتی جائیں گے, آپ کو مزید تنگ کریں گے, آپ کو سٹریس میں لے کر آئیں گے. اپنی پرابلمس کو سامنے بٹھائیں, چائے شائے پلائیں, سلام دعا کریں, ان کے ساتھ ڈیل کریں, ان کو مینیج کریں. اوکے, یہ میں آپ کو ایک بڑے آسان سے الفاظ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. چائے پلانے سے مراد لٹرل نہیں ہے اوبیسلی, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی پرابلمس کو مینیج کریں, بجائے کہ ان سے ڈرنے کے, بجائے کہ ان کے نام سے ڈرنے سے, بجائے کہ ان سے لڑنے کے,
اور اس کی مثال سائیکالوجسٹ ایسے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے پانی کو دیکھا ہے تو پانی اپنا راستہ کس طرح سے بناتا ہے. اگر پانی کے آگے ایک بہت بڑا ہرڈل آ جائے, اگر پانی کے آگے جو ہے وہ ایک بہت بڑا پتھر آ جائے, ایک بہت بڑی چٹان آ جائے, تو پانی کیا کرتا ہے؟ پانی اس چٹان کے ارد گرد سے ہو کر چپ کر کے آگے سے نکل جاتا ہے. اپنے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.